اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما۔ را کے قاعدوں میں ہم پڑھ چکے ہیں را مفتوحہ، توجہ ادھر توجہ دیں، را مفتوحہ مضمومہ اس کو پر پڑھا جائے گا، را جس پر زبر یا پیش ہو اس کو پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر زیر ہو تو اس کو باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک۔ اس کے بعد را ساکن ہے تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، اگر زبر یا پیش ہے تو پر پڑھا جائے گا، اگر زیر ہے تو باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس باریک پڑھنے میں بھی کتنی شرطیں ہیں؟ کتنی شرطیں ہیں؟ تین۔ کون کون سی؟ کہ کسرہ عارضی نہ ہو، اصلی ہو، دوسرا دونوں دونوں ایک کلمہ میں ہو، اگر جیسے انذرہم اگر دو کلموں میں ہوں گے تو رب ارجعون را کو پر پڑھا جائے گا۔ تیسری شرط کس کو معلوم ہے؟ تیسری شرط کس کو معلوم ہے؟ را ساکن پہلے کا زیر، اس کے بعد کوئی حرف مستعلیہ آ جائے اس کو پر پڑھا جائے گا۔ مثال دے دو، پہلا مثال مثال دے دو۔ قرطاس، ہاں بس، ہاں صحیح ہے، وایا فرقتن، ہاں دو اور باقی ہے، ارصادا لبالمرصاد کل فرق، اور یہ چار لفظ ہیں، چار لفظ پورے قرآن میں ہے، وہ بھی آپ لوگوں نے یاد نہیں کیے، 2 دن اس پہ ہم نے بحث کی ہے، اور کل میں نے بتایا بھی تھا کہ آج پوچھوں گا۔ آگے چلتے ہیں، تنبیہ نمبر 1، تیسری شرط کے موافق، تیسری شرط کون سی ہے؟ را ساکن، اس سے پہلے زیر اور اس کے بعد حرف مستعلیہ، یہ تیسری شرط ہے، آپ لوگ بھول جاتے ہو۔ تیسری شرط کے موافق کل فرقن کی را میں بھی تفخیم ہوگی، کل فرقن، را فرقن، را باریک، را زیر، را ساکن، اس سے پہلے فا مکسورہ ہے یعنی زیر ہے اور اس کے بعد حرف مستعلیہ ہے، کل فرقن، کل فرقن، تو اس میں کتنی تفخیم ہوگی؟ یہ بھی پر پڑھا جائے گا، کل فرقن، فرقن، کل فرقن، فرقن، فرقن نہیں فرقن، اور اب پر پڑھا جائے گا، کیوں؟ آگے چلیں، لیکن چونکہ قاف پر بھی زیر ہے اس لیے بعض قاریوں کے نزدیک اس میں ترقیق ہے اور دونوں امر جائز ہیں۔ تو حرف مستعلیہ جو ہے وہ بذات خود مکسورہ ہے، اس پہ بھی زیر ہے، اس سے پہلے بھی زیر اور اس کے بعد بھی زیر، را ساکن ہے لیکن پہلے اور بعد میں دونوں میں زیر ہے، تو اسی زیر اور کسرہ کی وجہ سے اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بھی باریک ہی پڑھو، کیا کرو باریک پڑھو، کل فرقن، کل فرقن، اور لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو بھی حرف مستعلیہ کی وجہ سے پر ہی پڑھا جائے گا، کل فرقن،
कुल्लु फिरकिन, फिरकिन, फिरकिन नहीं, फिरकिन। लेकिन कहते हैं दोनों अमर जायज़ हैं, दोनों की बात मान लेते हैं। कभी तिलावत करें तो कुल्लु फिरकिन और आप पुर पढ़ें, कभी करें तो कुल्लु फिरकिन और आप बारीक पढ़ें। दोनों अमर जायज़ है, दोनों तरह पढ़ना जायज़ है। और आप लोगों को पता है सूरतुल इखलास में कुफुवन अहद और कुफुअन अहद दोनों जायज़ हैं। नहीं पता किसी को, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन वो पढ़ेंगे फ़ौरी मकिया में और शायद उसके बाद भी जज़री में। बहुत मज़ा आएगा फिर आप लोगों को पढ़ने में। बस इसको थोड़ा, यही बुनियाद है, इसको सीखे थोड़ा, बस थोड़ी सी मशक इसमें कर ले, बाद में आपको बड़ा मज़ा आएगा कुरान पढ़ते हुए। इसी के कवायद को जो भी कायदा सामने आएगा ना, हाँ ये कायदा तो हमने पढ़ा था, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, बहुत मज़ा आता है फिर। तीसरी शर्त के मुआफिक लफ्ज़ कुल्लु फ़िरक़िन की रा में भी तफ़ख़ीम होगी, लेकिन चूँकि क़ाफ़ पर भी ज़ेर है इसलिए बाज़ कारियों के नज़दीक इसमें तरक़ीक़ है। बाज़ कारी कहते हैं कि इसमें तरक़ीक़ है और दोनों अमर जायज़ है। तीसरी शर्त, तंबीह नंबर 2, तीसरी शर्त में जो ये लिखा है कि अगर ऐसी रा के बाद इसी कलमा में हर्फ मुस्तालिया में से कोई हर्फ होगा तो उसको पुर पढ़ेंगे। हाँ, लबिल मिरसाद क़िरतास इरसादन कुल्लु फ़िरक़िन, कुल्लु फ़िरक़तिन, फ़िरक़तिन, हर्फ रा साकिन, उससे पहले कसरा, उसके बाद हर्फ मुस्तालिया। ये हमारी तीसरी शर्त है ना। कौन सी शर्त है? तीसरी। तो इस शर्त के मुवाफिक जब ये रा और ये हर्फ मुस्तालिया दोनों एक कलमा में हो, दोनों एक कलमा में हो, जैसे इरसादन ये एक कलमा है, फ़िरक़तिन एक कलमा है, लबिल मिरसाद मिरसाद एक है, क़िरतास एक है, एक लफ्ज़ है, ठीक है। अगर एक लफ्ज़ में है तो ठीक है, अगर दो लफ्ज़ों में है तो फिर इसको भी पुर नहीं पढ़ा जाएगा, पुर नहीं पढ़ा जाएगा, बारीक पढ़ा जाएगा। तीसरी शर्त में जो ये लिखा है अगर ऐसी रा के बाद इसी कलमा में हर्फ मुस्तालिया में से कोई हर्फ होगा तो उसको पुर पढ़ेंगे। तो इसी कलमा की क़ैद इसलिए लगाई कि दूसरे कलमे में हर्फ मुस्तालिया के होने का एतबार नहीं करेंगे। जैसे रब्बिरजिऊन, रब्बी इरजिऊन में हमने कसरा और पहले कलमे का ख्याल नहीं रखा था, उसमें भी हम रा को पुर पढ़ेंगे। कसरा भी आर्जी है और हर्फ भी, कलमा भी दूसरा है, दूसरा लफ्ज़ है। तो अगर दो लफ्ज़ हैं तो हर लफ्ज़ का अलग अलग होगा। तो इसी तरह इधर भी अगर हर्फ मुस्तालिया और ये रा साकिन दो कलमों में है तो फिर रा को पुर, उसके रा के पहले कायदे के मुताबिक रा साकिन और से कबल के हर्फ उससे पहले के उसको देखा जाएगा। अगर रा दो हर्फों में है तो फिर रा को पुर पढ़ा जाएगा। अगर रा एक कलमा में है, एक लफ्ज़ में है तो फिर उसको बारीक पढ़ा जाएगा। तीसरी शर्त में जो ये लिखा है कि अगर ऐसी रा के बाद इसी कलमे में हर्फ मुस्तालिया में से कोई हर्फ होगा तो उसको पुर पढ़ेंगे। तो उसी कलमा की क़ैद इसलिए लगाई कि दूसरे कलमा में हर्फ मुस्तालिया के होने का एतबार नहीं करेंगे। जैसे अंज़िर कौमका, अंज़िर कौमका, रा साकिन उससे पहले ज़ेर हैं तो उसी का एतबार करेंगे। अंज़िर, अंज़िरहुम, अंज़िर कौमक, तो अंज़िर अलग है, कौमका अलग है, तो इसको बारीक ही पढ़ा जाएगा, इसको बारीक ही पढ़ा जाएगा। अगरचे रा साकिन है, इससे पहले ज़ेर है और उसके बाद हर्फ मुस्तालिया क़ाफ़ आया है, क़िरतासिन जैसे आए, फ़िरक़तिन, लेकिन उसका एतबार नहीं किया जाएगा, उसका एतबार नहीं किया जाएगा।
اور فصبر صبرن، فصبر صبرن، یہ را بھی باریک ہوگی اس لیے کہ اس سے پہلے زیر ہے، اور صاد حرف مستعلیہ میں سے دوسرے کلمے میں آیا ہے، اس را کو باریک ہی پڑھیں گے۔ قاعدہ 3، اور اگر را ساکن سے پہلے والے حرف پر حرکت نہ ہو، صورتیں بناؤ ابھی۔ کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ نمبر 1، را پر زبر یا پیش ہو، پر ایک صورت بنی، را پر زیر ہو، دوسری صورت بنی باریک، را ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو باریک، را ساکن ہو اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر، 4 صورتیں ہو گئی۔ 5ویں صورت را مشدد، حکماً ایک ہے، را مشدد حکماً ایک ہے، تو اسی را مشدد کے اپنے حرکت کو دیکھیں گے، اگر زبر ہے یا پیش ہے تو پر پڑھا جائے گا، اگر زیر ہے تو باریک پڑھا جائے گا۔ یہ 5 صورتیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد را ساکن اس سے پہلے زیر، کتنی شرطیں ہیں اس میں؟ پھر اس کے تفخیم کے لیے پھر 3 شرطیں ہیں۔ را ساکن اس سے پہلے زیر، تو پھر 3 شرطوں کو دیکھیں گے، اگر 3 شرط ادھر موجود ہیں تو اس کو پر پڑھا جائے گا، اگر نہیں ہے تو پھر باریک پڑھا جائے گا۔ را ساکن اس سے پہلے زیر، ہم نے پڑھا کہ اس کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ را ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے تو ہم نے کیا کہا؟ اس کو باریک پڑھیں گے، لیکن اس باریک پڑھنے کے لیے بھی 3 شرط ہونا ضروری ہے، اگر 3 شرطیں نہ ہوں تو پھر پر ہوگا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ کہ یہ کسرہ عارضی نہ ہو، دوسری شرط کہ یہ 2 کلموں میں نہ ہو، اور تیسری شرط کہ اس کے بعد کوئی حرف مستعلیہ نہ ہو۔ خلاصہ میں بیان کرتا ہوں، اگر آپ لوگوں کو ذہن میں کچھ آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ آگے چلیں گے۔ حرف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو، یہ 3 شرطیں ہو گئی نا۔ اس حرف مستعلیہ کے بعد پھر ایک قاعدہ ہے، حرف مستعلیہ میں بھی ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ کہ دونوں ایک کلمہ میں ہو۔ جیسے رب ارجعون میں ہم نے پڑھا دوسری شرط کہ اگر 2 کلموں میں ہوں گے تو یہ را پر پڑھی جائے گی، رب ارجعون، ربی ارجعون۔ تو اسی طرح اگر حرف مستعلیہ آیا ہے لیکن وہ حرف مستعلیہ ایک لفظ میں ہے، پھر اس کو پر پڑھا جائے گا، اگر 2 کلموں میں ہے، 2 لفظوں میں ہے تو پھر اس کو باریک ہی پڑھا جائے گا، جیسے فاصبر صبرن، فاصبر صبرن۔ اور دوسری مثال انذر قومک، انذر قومک، انذر قومک نہیں پڑھیں گے، پھر را کو باریک ہی پڑھیں گے، انذر قومک۔ اور اس میں ایک شرط اور بھی ہے، حرف مستعلیہ جب بعد میں آ جائے اس میں ایک اور بھی ہے، کیا ہے؟ کہ کل فرقن، چونکہ اس میں پہلے بھی کسرہ ہے، زیر ہے، اور اس کے بعد بھی زیر ہے، تو بعض قاریوں نے کہا ہے کہ اس کو باریک ہی پڑھیں گے، کل فرقن، را کو باریک پڑھیں گے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حرف مستعلیہ ایک لفظ میں آیا ہے، اس کو پر ہی پڑھا جائے گا، کل فرقن، کل فرقن، را کو پر ہی پڑھیں گے۔ دونوں طرح جائز ہے، جیسے آپ کو آسان ہو ایسے ہی پڑھو، جیسے آسان ہو ایسے ہی پڑھو۔ سمجھ آ گئی؟ یہ 4-5 صورتیں کل آپ لوگوں نے لکھ کے لانی ہے، ابھی پتہ چل جائے گا کس نے سنا کس نے نہیں سنا۔ سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 2، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 163۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من
ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا وكل مرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وكل مرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وكل مرضى المسلمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.